الإشبال في البلوى. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو مسلم مسیح مکالمہ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج مورخہ 12 مئی 2020 ہے۔ آج ہم اس ویڈیو کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جو محترم پادری شفیق کنول صاحب نے 8 مئی 2012 کو کی تھی۔ اس ضمن میں ہم نے کچھ سوالات کا جواب دینے کے لیے ظفر صاحب کو تکلیف دی ہے۔ اس سلسلے میں ہم ظفر صاحب سے کچھ سوالات کریں گے جن کے وہ جوابات دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ظفر صاحب، پادری شفیق کنول صاحب نے متعدد کلام مقدس اور بائبل کی مطالعات و ارشاد کے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم متنبی کلام مقدس کی اشاعت کے روز اول سے ہی مسیحیوں کو یہ کتاب پڑھنے پر آمادہ کر رہے ہیں۔ پادری شفیق کنول صاحب ہماری طرف سے مسلسل اس کتاب کے حوالے دینے سے کافی پریشان تھے، اس لیے ان کا اس کے خلاف شور مچانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ یہ کتاب کلیسیا کی خدمت کے برصغیر میں 150 سالہ مدت پوری ہونے پر پاکستان بائبل سوسائٹی لاہور نے شائع کی تھی اور علمی حلقوں میں کلیسیائی موقف کے طور پر معروف تھی۔ پاکستان بائبل سوسائٹی کی جانب سے محترم شفیق کنول کو جواب تو دیا گیا، لیکن وہ انتہائی مبہم اور مایوس کن ہے۔ اس لیے مسلم مسیحی مکالمہ ٹیم نے ضروری سمجھا ہے کہ اس پر وہ بھی اپنا موقف ریکارڈ پر لائے۔ دراصل اس معاملے کو 4 پہلوؤں سے دیکھا جانا چاہیے۔ اول، متنبی کلام مقدس کا اپنا متن، یعنی کہ اس کا ٹیکسٹ کیا ہے جس میں بائبل کو محرف تسلیم کر لیا گیا ہے۔ دوم، اس کتاب کی اشاعت اور ترجمہ میں مسلمانوں اور قادیانیوں کا ہاتھ ہونے کا محترم جناب شفیق کنول صاحب کی طرف سے الزام۔ سوم، بائبل سوسائٹی کا بیرونی فنڈ قبول کر کے سامراجی عزائم کی تکمیل کے متعلق محترم شفیق کنول صاحب کا عائد کردہ الزام۔ چہارم، کتاب کا لبرل اسکالرز کی تصنیف ہونا۔ اس کتاب کو ہمیں ان 4 پہلوؤں سے ہم محترم شفیق کنول صاحب کی ویڈیو کا جواب دیں گے۔ ٹھیک۔ ظفر صاحب، یہ تحریف بائبل کا نظریہ کو یہ کتاب کس طرح پروموٹ کرتی ہے؟ اس کتاب میں تحریف بائبل کا صاف اقرار کر لیا گیا ہے، جیسا کہ اس کے مختلف مقامات کا پادری صاحب نے اپنے ویڈیو میں بھی حوالہ دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر اس کتاب کے مندرجات درست ہیں تو پھر مسیحیت کو خیر باد کہنا چاہیے۔ یہ حقیقت کہ بائبل ایک محرف اور غیر محفوظ دستاویز ہے، حقائق سے آنکھیں چرانے والے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں، اس لیے وہ اس کے خلاف شور مچا رہے ہیں۔ پادری شفیق صاحب نے بائبل سوسائٹی کے عمائدین سے اس کتاب سے اظہار برت کا مطالبہ کیا، جسے انہوں نے رد کر دیا ہے۔ پادری شفیق کنول صاحب خود راوی ہیں کہ بائبل سوسائٹی کے عزت مآب سیکرٹری جنرل جناب اینتھونی لیمویل صاحب نے فرمایا تھا کہ بائبل تبدیل شدہ کتاب ہے، لہٰذا متنبی کلام مقدس کی اشاعت سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ پادری صاحب نے کیا روایت کی، بہتر ہے کہ انہی کی زبانی سن لیا۔ پادری دوسرے کیا ان کا نام، وہ آگے ہیں، تو اظہر صاحب کو میں نے کال کی، انہوں نے کہا جی آپ مجھے یہ چیزیں بھیجیں، میں کمیٹی میں رکھوں گا۔ میں نے بھیج دی۔ 20-25 دن کے بعد میں نے کہا، تو انہوں نے کہا جی میں نے سر سے بات کی۔ میں نے کہا کون سے سر سے بات کی؟ جی اینتھونی لیمویل صاحب سے۔ تو میں نے کہا وہ ابھی تک ادھر ہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ابھی تک ادھر ہی ہیں۔ تو سر کہتے ہیں نہیں اس میں کوئی غلطیاں نہیں، ہاں کہ بائبل بدلی ہوئی تو ہے نا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی، ابھی اس میں بھی میں بات کرتا ہوں۔ دوسری بات کہ اگر ان کی یہ روایت درست ہے تو پھر مسیحی برادری پر ہماری طرف سے تمام حجت ہو چکی ہے کہ بائبل ان کے اپنے اقرار کے مطابق محرف اور غیر محفوظ کتاب ہے، اور اگر یہ روایت جھوٹ ہے تو پھر پادری شفیق کنول صاحب کو جھوٹ کے پل باندھنے اور عمائدین کلیسیا پر تہمت دھرتے ہوئے شرم اور ضمیر پر بوجھ محسوس کرنا چاہیے۔ تاہم بائبل سوسائٹی کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو
بیان میں سیکٹری صاحب سے منسوب اس بیان کی تردید نہیں کی گئی ہے۔ لازم تھا کہ محترم شفیق کمل صاحب کے بیان کی تردید یا تصدیق کر دی جاتی تاکہ معاملہ صاف ہو جاتا۔ بائبل سوسائٹی کی خاموشی شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہے۔ اچھا ظفر صاحب، پھر اس کا تو یہ واضح مطلب یہ ہوا کہ محترم پادری شفیق کنول صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں ان میں دم ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پادری صاحب کا متتبعی کلام مقدس کے خلاف شور و غوغا خاص مقصد کے لیے ہے۔ وہ چند روز تک شور و غوغا مچائیں گے تاکہ سادہ لو مسیحی دوستوں سے چندہ اینٹھ سکیں اور کسی مناظرہ میں اس کتاب کا حوالہ قبول نہ کرنے کا جواز فراہم کر لیں۔ اس سے زیادہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کتاب کے خلاف شور و غل کا۔ اچھا، اگر وہ بائبل کو غیر محرف سمجھتے ہیں تو پھر یہ کتاب بیان کروانے کے لیے انہیں لازماً عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا، لیکن وہ تو ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی کورٹ میں نہیں جانے والے۔ ایک بار پھر سن لیں کہ پادری شفیق کمل صاحب ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں، وہ کسی بھی حالت میں کورٹ میں نہیں جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو الزامات عائد کیے ہیں ان میں سے بیشتر الزامات کو وہ ثابت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کورٹ میں جانے سے ایک بہت بڑا پینڈورا باکس کھلے گا۔ اس لیے پادری صاحب اپنے اہداف کے حصول تک ہی محدود رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ظفر صاحب، ایک سوال اور بھی ہے کہ پادری شفیق کنول صاحب نے الزام عائد کیا ہے کہ بائبل سوسائٹی اشتراکی عزائم کی تکمیل کے لیے کوشاں ہے، اور اس ضمن میں اس نے اربوں روپے کی بیرونی فنڈنگ بھی قبول کی ہے تاکہ بائبل مقدس کو اشتراکی سامراج کے مفادات پورے کرنے کے لیے تبدیل کیا جائے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بائبل سوسائٹی نے تو اس الزام کی واضح تردید کر دی ہے، تاہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ محض تردید تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ پادری صاحب کا الزام بہت سنگین ہے۔ کیا پادری شفیق کنول صاحب جیسی قدور علمی شخصیت نے انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے کر یہ بات کہہ ڈالی ہے؟ نہیں۔ پادری صاحب کے مرتبے کے پیش نظر ہمیں اس الزام کی تحقیق کو گہرائی سے جانچنا ہوگا۔ اگر پادری صاحب کی طرف سے لگائے ہوئے الزام درست ہے تو پھر بائبل سوسائٹی جیسا باوقار ادارہ سامراج کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور یہ غداری ہے۔ لیکن اگر پادری صاحب کا الزام محض ایک بلا ثبوت الزام ہی ہے تو پھر پادری شفیق کنول صاحب کو ایک محب وطن پاکستانی ادارے پر بلا ثبوت الزام عائد کرنے پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ معاملات الزام و تردید تک محدود نہ رکھے جائیں بلکہ مکمل تحقیقات کی جائیں، کیونکہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ صرف بیان بازی کا نہیں ہے۔ اچھا ظفر صاحب، ہمارے پاس ایک اور سوال ہے کہ پادری شفیق کنول صاحب کا کہنا ہے کہ متعدد کلام مقدس، مطالعاتی اشاعت اور جامع الکتاب نامی کتب جو ہیں جنہیں بائبل سوسائٹی نے تباہ کروایا ہے، مسلمانوں اور قادیانیوں کی مسیحیت کے خلاف ایک سازش ہے۔ اس الزام کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ مجھے افسوس ہے کہ محترم شفیق کنول صاحب جیسے قدور مسیحی عالم نے محض سچائی دشمنی میں اپنے علمی مرتبہ کے منافی گفتگو فرمائی ہے۔ ایک طرف تو وہ چینی اشتراکی سامراج کو اسلام اور مسیحیت دونوں کے خلاف سازش کرنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، انہوں نے اس کا ایک کلپ بھی ساتھ اپنی ویڈیو میں دکھایا ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں اور قادیانیوں کو بھی ان کتب کے ترجمے اور اشاعت کا دوشی ٹھہراتے ہیں۔ گویا کہ مسلمان اور قادیانی چینی سامراج کے ساتھ مل کر مسیحیت کے خلاف یہ سازش بروئے کار لا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سچائی پر پردہ ڈالنے کے لیے کس طرح سے پادری صاحب یک وقت منہ سے متضاد باتیں نکال رہے ہیں۔ اس صورت میں تو ہم پادری صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ہی مانگ سکتے ہیں۔ پادری صاحب کو یہ ثبوت بہم پہنچانا چاہیے تھا کہ ان کتب کی اشاعت یا ترجمے میں کسی بھی طرح مسلمانوں یا قادیانیوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ محض الزام تراشی کرتے، حالانکہ پاکستانی مسلمانوں اور قادیانیوں کے باہمی تعلقات جس نہج پر اس وقت ہیں وہ پادری صاحب تو کیا کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔
लेकिन फिर भी पादरी साहब ने ये इल्जाम आयद कर दिया कि कादियानी और मुसलमान मसीहियत के खिलाफ यकजान हो गए हैं। याद रहे कि बाइबल सोसाइटी भी इस इल्जाम की तरदीद कर चुकी है और सोसाइटी के चेयरमैन साहब ने इस किताब के मुअज़्ज़ज़ मुतरजम का नाम जैकब सैमुअल बताया है। अब पादरी शफीक कंवल साहब क्या फरमाते हैं ये तो वही बताएंगे। अच्छा, एक और सवाल है कि पादरी शफीक कंवल साहब ने ये मुतअद्दिद कलाम मुक़द्दस को लिबरल मुसन्निफीन की नोके कलम का शाहकार बताते हैं, इसको आप क्या कहते हैं? मुझे अफसोस है कि शफीक कंवल साहब, जिन्हें मैंने हमेशा एहतराम की निगाह से देखा है और उनको एक आलम समझा है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं और इन कुतब में मौजूद सच्चाई पर गौर करने की बजाय अपने मखसूस नजरियात के पेश नजर इस पर पर्दा डालने के लिए कज़ब बयानी से काम ले रहे हैं। जिन लोगों को पादरी साहब ने लिबरल बताया है वो दरअसल किसी न किसी तौर बाइबल के अशायती इदारों या मुत्तहिदा बाइबल सोसाइटीज के अदारे में वो किसी तौर बुलंद ओहदों पर फायज रहे हैं और इनका ये तारफ हमारी तरफ से नहीं, मुतअद्दिद कलाम मुक़द्दस के आगाज में ही दे दिया गया है और बाइबल सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन ने भी इस किताब के मुसन्निफीन के लिबरल्स होने की वाशगाफ अल्फाज में तरदीद फरमाई है। अगर मोहतरम शफीक कंवल साहब के दावा के मुताबिक मुत्तहिदा बाइबल सोसाइटी और दीगर बाइबली अशायती अदारों में सही और अकीदा मसीहियों की बजाय लिबरल्स विराजमान हैं, तो फिर यह कहे बगैर चारा नहीं कि बाइबल सोसाइटीज में जहालत का राज है। यहां तस्लीम करना होगा कि या तो ये बाइबल सोसाइटीज जाहलों के नरगे में हैं या फिर पादरी साहब और उनके हमनवा जहालत का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। इन दोनों में से एक बात तो लाजमन मानना पड़ेगी। कौन सी बात माननी है ये पादरी साहब पर ही छोड़े देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसमें ना आपने बार बार जो है ये एक लफ्ज़ सच्चाई इस्तेमाल किया है, तो इससे क्या मुराद है? वही जो खुद पादरी साहब भी मुराद ले रहे हैं और इसका इनकार भी कर रहे हैं, यानी कि बाइबल का मुहर्रफ होना। क्या पादरी साहब ने मुतअद्दिद कलाम मुक़द्दस के इक़्तिबासात सुना कर यही मुराद नहीं लिया? यही सच्चाई है जिस पर पादरी साहब हकायक नजरअंदाज करके मट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई से मुराद बाइबल का मुहर्रफ होना ही है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है कि पादरी शफीक कंवल साहब ने मुतअद्दिद भी कलाम मुक़द्दस का जो ये लफ्ज़ है मुतअद्दिद भी, इसके मुतालिक एक सवाल उठाया है कि ये लफ्ज़ मसीही नहीं बोलते, क्या वाकई ऐसा ही है? पादरी जी की वीडियो देखकर मुझे मालूम हुआ है कि किसी ज़बान के अल्फाज मसीही और गैर मसीही भी हुआ करते हैं। इस दरियाफत पर तो उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। हाँ, यह ज़रूर है कि किसी ज़बान के बाज़ अल्फाज किसी खास इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लफ्ज़ उसी ज़बान का हिस्सा ही रहते हैं। उन्हें कोई भी इस्तिलाही मानों में इस्तेमाल कर सकता है। लफ्ज़ हज और तसलीस इसकी बेहतरीन मिसाल है। ये इस्तिलाहात तो हैं लेकिन इसके बावजूद ये अरबी अल्फाज हैं। इसके अलावा पादरी साहब का ये कहना इंतहाई गलत है कि बाज जो अल्फाज हैं वो मसीही अदा करने पर कुदरत नहीं रखते। उर्दू ज़बान की अगर तारीख देख लें तो इसमें मसीही उलमाए कराम का जो हिस्सा है इसकी अशायत में, तरवीज में, वो किसी दूसरी कौम से किसी भी तरह कम नहीं है। हिंदुओं से और मुसलमानों से वो किसी तौर कम नहीं है। मसलन उर्दू का जो अदबी ज़ख़ीरा था वो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में उन्होंने कितना इसको शाये किया। इसकी जो अवलीन ग्रामर थी या अवलीन लुगत है वो मसीहियों की मरतब करता है। तो पादरी साहब मुझे नहीं मालूम कि वो सिर्फ अरबी के थोड़ा सा वो मुश्किल अल्फाज को देखकर तो वो ये कह रहे हैं, चूंकि वो शायद खुद कहने की पोजीशन में नहीं है तो इसलिए उन्होंने फर्ज कर लिया कि वो सारे मसीही नहीं कह सकते। हालांकि मसीहियों ने इस किताब का तर्जमा किया, उन्होंने इसका नाम रखा, वो उन्होंने किसी और मुसलमान से जो तो जाके पूछा नहीं होगा कि भाई इसका हम क्या नाम रखें। ये किताब आखिर एक अंग्रेजी किताब का उर्दू तर्जमा ही तो है और एक रासुल अकीदा मसीही ने तो किया है।
ٹھیک اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ جس لفظ کو وہ خود بولنے پر قادر نہیں ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے مسیحی بھی بولنے پر قادر نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ ہمارے پاس ایک سوال اور ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ محترم پادری شفیق اول صاحب نے بائبل سوسائٹی سے اربوں روپے کے فنڈ میں حصہ لینے کی کوشش کی ہو اور ناکامی پر انہیں جنجلا کر بائبل سوسائٹی کے خلاف کھڑے ہو گئے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ چیئرمین بائبل سوسائٹی کے مطابق پادری شفیق صاحب کی اور ان کی یہ گفتگو کافی عرصہ پہلے ہوئی تھی، لیکن اب باسی کڑی میں ابال کیوں آیا؟ امکان کی حد تک تو آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اس معاملے پر کوئی بھی رائے دینے سے گریز کرنا چاہیے. اس پر واضح روشنی تو عمائدین بائبل سوسائٹی ہی تو عمائدین بائبل سوسائٹی ہی ڈال سکتے ہیں. رہا پادری صاحب کا کورٹ جانے کا فیصلہ تو ہم عرض کر دیں کہ اگر وہ عدالت گئے تو ہم بھی فریق مقدمہ بننے کے لیے کورٹ سے رجوع کریں گے. اور یہ بات ہم آج سے نہیں کہہ رہے، اس وقت سے کہہ رہے ہیں جب پادری صاحب نے پہلی مرتبہ متتبع کلام مقدس کو قادیانیوں کی سازش قرار دیا تھا تو ہم نے اسی وقت ان سے عرض کی تھی کہ ہم بھی اس سلسلے میں آپ کے ساتھ فریق مقدمہ بنیں گے. اچھا ظفر صاحب، اب ہم دیکھیں تو جو جتنے بھی ہماری آج گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ جو ہے نا وہ آپ پیش کر دیں ناظرین کے لیے. اگر ہم ساری بحث کو دیکھیں تو یہ زیادہ تر 4 باتوں کے گرد گھومتی ہے. اول، بائبل کا تحریفی معاملہ جس میں متتبع کلام مقدس کا ٹیکسٹ شامل ہے، یا پھر بقول پادری شفیق اول صاحب کے بائبل سوسائٹی کے سیکرٹری جنرل لمویل اجاز صاحب کا اقراری بیان شامل ہے. ٹھیک ہے. دوم، متتبع کلام مقدس کی اشاعت میں مسلمانوں اور قادیانیوں کا ہاتھ ہونا. سوم، بائبل سوسائٹی کا بیرونی سرمایہ سے سامراجی عزائم کی تکمیل کا الزام. چہارم، متتبع کلام مقدس کا لبرلز کی تصنیف ہونا. ٹھیک ہے. صاف ظاہر ہے کہ زیادہ تر طرفین نے انہی معاملات پر گفتگو کی ہے یا ان میں سے کوئی ایک آدھ چیز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. اب بائبل سوسائٹی نے ان 4 میں سے 3 الزامات کو تو یکسر مسترد کر دیا ہے. کون کون سے؟ کہ کلام مقدس کی اشاعت میں مسلمانوں یا قادیانیوں کا ہاتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، بائبل سوسائٹی کا بیرونی سرمایہ کاری سے کسی سامراجی قوت سے انہوں نے فنڈ نہیں لیا. ٹھیک ہے. اور تیسری بات جس کی انہوں نے تردید کی ہے وہ یہ ہے کہ متتبع کلام مقدس لبرلز کی تصنیف نہیں ہے بلکہ موقر مسیحی علماء کی تصنیف ہے. اب لے دے کے ایک پادری شفیق اول صاحب کا ایک ہی الزام باقی رہ جاتا ہے، تحریف والا. بائبل سوسائٹی کے کرتا درتا تحریف کے معاملے پر قطعاً خاموش رہے ہیں یا کم از کم انہوں نے اس کو نہیں چھیڑا. ٹھیک ہے. اور نہ ہی پادری صاحب کے اس الزام کی تردید کی ہے جس میں انہوں نے لمویل اجاز صاحب کو تحریف بائبل کا اقراری بتایا ہے. ٹھیک ہے. اس ضمن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پادری صاحب کے ان 4 عائد کردہ الزامات میں سے پادری صاحب کا ایک الزام کسی نہ کسی طور وزن رکھتا ہے، جبکہ باقی 3 کے متعلق تو وہ خود جانتے ہیں کیونکہ الزام انہوں نے عائد کیے ہیں، ہم نے نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پادری صاحب نے جتنے بھی الزامات عائد کیے ہیں وہ ان نے پبلکلی یا عدالت میں جہاں بھی وہ مناسب سمجھیں ان کو ثبوتوں کے ساتھ پیش کریں تاکہ معاملے کی سنگینی جو ہے وہ سامنے کھل کر سامنے آ جائے. بہرحال ہم ایک بار پھر عرض کر دیتے ہیں کہ پادری شفیق اول صاحب کبھی بھی کورٹ میں جانے کا خطرہ مول نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ظفر صاحب کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے. ناظرین کرام، موجودہ صورتحال جو چل رہی تھی پادری شفیق اول صاحب کی ویڈیو کو لے کے
تو مسلم مسیح مکالمہ کی طرف سے جو ان کا جو موقف تھا ہمارا، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔